علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام ویمن ان اسلام میں، جہاں ہم ازواج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے پریویس ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی بی بی ام سلمہ کی۔ اسی طرح آج ہمارے ایپیسوڈ میں ہم ان ازواج کا ذکر کرنا چاہیں گے جن کا تذکرہ زیادہ نہیں کیا جاتا، لیکن جو ہمارے لیے ایک بہترین اگزامپل بن کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ہمیشہ کی طرح سسٹر سید ازمی زہرا۔ آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ سسٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ڈالے تو آپ کی کئی ساری ازواج تھیں، جن میں سے ایک ہے بی بی صفیہ۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ ان کا ایک مختصر سا تعارف ہمارے ویورز کے لیے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں ایک جناب صفیہ بھی موجود ہیں، اور جناب صفیہ کا تعلق ہم دیکھیں تو خیبر کے یہودیوں سے ہے۔ اور جی خیبر کے یہودیوں سے ان کا تعلق تھا، اور سلسلہ نسب جو تھا ان کا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت ہارون تک پہنچتا تھا۔ تو یہ ان کا سلسلہ نسب تھا۔ اب یہ کس طرح سے ان کی ملاقات مطلب ہوئی رسالت مآب سے، شادی کس طرح ہوئی؟ ہاں کس طرح سے ہوئی، تو اب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر فتح ہونے سے پہلے وہ ایک یہودی کی ہی زوجہ تھیں، اور ایک روز یہ خواب دیکھتی ہیں کہ چاند ان کے دامن میں آ گیا ہے، اور اگلے روز جب یہ اٹھتی ہیں تو اپنی والدہ سے اس خواب کو بیان کرتی ہیں۔ ان کی ماں جو خود بھی یہودی تھی، اب اس وقت بھی اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودی کس طرح سے ایک مسلمانوں سے بہت بڑا بغض رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ وہ بھی یہودی ہیں۔ اب جب اس خواب کو سنتی ہیں، جو تھوڑا بہت انہوں نے خواب کو سمجھا، تو بہت غصے میں آتی ہیں، اور نہ صرف غصے میں آتی ہیں بلکہ صفیہ کو انہوں نے ایک تماچا مارا اور یہ کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تو کسی عرب بادشاہ کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، یعنی یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے کہ چاند تیری آغوش میں آ گیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تو کسی عرب کی بادشاہ کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، یعنی کہ غصے میں کر کے اپنے بیٹی سے اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے، یعنی ظاہر کر دیا کہ مسلمانوں کو ہم جو ہے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس حوالے سے تم فکر بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں۔ بہرحال اللہ کو کچھ اور منظور تھا، تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے معاملات پلٹے ہیں کہ جب خیبر کا معاملہ آیا، فتح خیبر کا معاملہ، اور کئی قلعے تھے جو خیبر کے تھے، اس کے اندر کئی قلعے تھے، اور ایک کے بعد دیگرے ایک ایک قلعے کو فتح کیا گیا، مسلمانوں نے جب فتح کیا، اور اس قلعے میں ایک قلعہ جو تھا جسے قلعہ قموس کہا جاتا تھا، اس میں بھی کئی خاندان رہتے تھے، اور اس میں بی بی صفیہ بھی موجود تھیں۔ تو اب جب اس قلعے کے لوگوں کو اسیر کیا گیا اور لے کر باہر آئے، کیونکہ یہ فتح یابی ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ملی تھی، کامیابی ملی تھی، تو اب یہودی عورتوں کو جب اسیر کیا گیا، ان کے ساتھ میں اسیری میں جناب صفیہ بھی آئیں۔ انہیں اس اسیری سے آزادی دینے کے لیے اور انہیں تحفظ دینے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب صفیہ سے عقد کیا تھا، اور انہیں اپنی زوجہ قرار دیا، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ کسی کے حوالے کر دیتے، جو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جنگوں میں معاملات کی عورتوں کی عزت کا یا آبرو کا خیال نہیں کرتے، لیکن دین اسلام کی ہم جنگوں کا بھی اگر ہم طریقہ پڑھیں کہ دین اسلام میں جو بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی بھی تاریخ میں جنگیں موجود ہیں، اس میں مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے بہت مختلف رہا ہے۔ جو رسول اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے حکم سے، وہ تمام چیزیں بڑی مختلف نظر آتی ہیں، کہ جہاں پر کسی کی آبرو ریزی کرنا یا کسی عورت پر بچوں پر ظلم کرنا، یہ بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا دین اسلام کی نگاہ میں، لیکن غیروں کے درمیان یہ چیزیں عام تھیں۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں کہ جو عورتیں آئی ہیں تو انہیں یوں ہی ان کی عزت کو پامال کر دیا جائے، بلکہ ان میں سے جناب صفیہ کو رسول اللہ نے اپنی بیوی بنایا ہے، اور جناب صفیہ جو پہلے سے ہی رسالت مآب کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھیں، اور ان کے دل میں بھی ایک نرم گوشہ رسول اللہ کے لیے تھا، تو لہٰذا اس رشتے کو بخوشی انہوں نے قبول کیا ہے، اور اس انداز سے یہ زوجہ رسول میں جو ہے شامل ہوئی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ایکسپلین کیا کہ کس طرح یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی۔ اب اگر ہم بات کریں ان کے کردار کی یا پھر اہل بیت کی طرف ان کا رویہ کیا تھا، تو ہمیں کیا ملتا ہے تاریخ میں؟
جناب صفیہ جو کہ بہت ہی حسین تھیں، خوبصورت بھی تھیں، عقل مند بھی بہت زیادہ تھیں اور صاحب فضیلت بھی تھیں، اور رسول خدا سے نہ صرف بلکہ ان کی آل اولاد سے، ان کے اہل بیت اطہار سے بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھیں اور رسول کا بہت احترام کرتی تھیں، اور ہم خود بھی یہ دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب بھی جناب صفیہ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بہت مشہور پایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی دوسری کچھ بیویوں نے انہیں طنز کیا اس حوالے سے کہ مطلب تمہارا خاندان تو یہودیوں کا تھا اور تم مطلب یہودی گھرانے سے آئی ہو اور ہم تو مسلمان، تو اس حوالے سے کچھ بیویوں نے طنز کیا۔ اب یہ رسول اللہ کے پاس جب آئیں تو گریا کر رہی تھی، رو رہی تھی، رسول اللہ نے ان کے گریا کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اور پورا ماجرا بیان کیا کہ جو اس طرح سے مجھے طنز کیا گیا ہے۔ رسول خدا نے خود جو کہ اتنا احترام کرتے تھے، عزت دیتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے، تو اب آپ نے یہ جملہ کہا کہ کیوں پریشان ہو، تم ان سے یہ کہہ سکتی تھیں جب تمہیں وہ طنز کر رہی تھیں تو تم ان سے یہ کہہ سکتی تھیں کہ تم کس طرح مجھ سے بہتر ہو، میرا شوہر تو محمد مصطفیٰ ہے اور میرا گھرانہ تو وہ ہے کہ ہارون میرے والد ہیں اور موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں۔ تو یعنی کہ آپ خود اس طرح سے بڑی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے رہیں، کوئی مسئلہ ہوتا تو اس مسئلے کا حل خود آپ جناب صفیہ کو بتایا کرتے تھے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی آپ کی محبت کے حوالے سے پایا جاتا ہے، بہت زیادہ جناب زہرا سے محبت کیا کرتی تھی جناب صفیہ۔ یہاں تک ایک روایت بھی ہے کہ جب آپ آئی ہیں عقد میں رسول اللہ کے اور بیوی بن کر آئیں تو آپ نے اپنے گوشوارے جو ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو ہے دے دیے تھے، خوش ہو کر کے کہ یہ میرے شوہر کی بیٹی ہیں، اور بہت زیادہ جناب فاطمہ زہرا کا احترام بھی بی بی صفیہ کیا کرتی تھیں۔ پھر جب رسول اللہ کا آخری وقت قریب آیا اس وقت میں بھی جناب صفیہ کی تڑپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر علالت پر ہیں، اس وقت کہ جب بہت بیمار ہیں رسول خدا، آخری ایام آپ کی زندگی کے چل رہے ہیں، بہت تڑپ کے ساتھ جناب صفیہ رسول اللہ کے پاس آ کر یہ جملہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کی بیماری مجھے لگ جائے اور آپ صحت مند ہو جائیں۔ کچھ وہاں پر خواتین موجود تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ صفیہ نے اشارہ کیا مطلب نگاہ سے، اور اس اشارے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو بس لفاظی کر رہی ہیں، یعنی بس لفظ یوں ہی کہہ دیا ہے، دل سے نہیں کہہ رہی ہوں گی۔ لیکن اب رسالت مآب جو کہ ہیں تو اس وقت بہت علیل، لیکن رسول وہی ہے جو ہر ایک کے دل کے راز کو جاننے والا۔ فوراً رسالت مآب نے یہاں پر اس بات کی وضاحت کی جو سوچ رہی ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ صفیہ نے جو کچھ کہا ہے وہ تہہ دل سے کہا ہے، وہ دل سے کہا ہے، اور اس کی تڑپ میرے لیے پوری سچائی کے ساتھ ہے، پوری وفاداری کے ساتھ ہے۔ تو یہ جناب صفیہ کے بارے میں جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، اور امانت دار تھیں، بہت محبت کرنے والی تھیں، وفادار تھیں، رسول کے اہل بیت کا ساتھ دیتی رہیں، رسول کے اہل بیت سے محبت کرتی رہیں، اور اس دنیا میں 62 سال جو ہے آپ کی مدت حیات ملتی ہے، یعنی کہ 52 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد بھی کئی سال زندہ رہیں، اور 52 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ بالکل، یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی صفیہ نے بھی کافی اچھا عرصہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ اس کے علاوہ اگر ہم آپ کی ازواج پہ نظر ڈالیں تو ہمیں ملتا ہے بی بی سودا بن زام کا نام بھی سننے کے لیے ملتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ان کا بھی مختصر سا تعارف آپ پیش کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کس طرح آئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں ایک جناب سودا بنت زمعہ بھی ہیں، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جو بہت زیادہ ان کا اخلاق، ان کے اخلاق کی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ دشمن بھی ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ صدقہ و خیرات کرنے میں ان کا نام بہت زیادہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور تھا اس دور میں، کہ بہت زیادہ لوگوں کی مدد کیا کرتی تھیں، اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا زیادہ تر یہ کوشش کرتی تھیں کہ وہ ضرورت مندوں تک کے، مسکینوں تک کے پہنچا دیا جائے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک بہترین اخلاق کی مالکہ تھیں، اور رسول اللہ کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کی شادی بھی ہو چکی تھی ان کے چچا زاد سے، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی ہے، یعنی اسلام جب قبول کیا تو اپنے شوہر کے ساتھ میں حبشہ کی طرف یہ ہجرت بھی کر کے گئیں، اور پھر شوہر کا انتقال ہوتا ہے، یعنی یہ بھی بیوہ تھیں۔
اوکے جنہیں رسول اللہ نے بچے سہارا بھی دیا ہے. بچے بھی تھے, بلکہ بچے بہت 5 یا 6 بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. اوکے جی اس طرح سے. تو اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کی اور پھر وہاں شوہر کا انتقال ہوتا ہے, اور انتقال کے بعد جب اب یہ بے سہارا ہو گئی تھیں اور 5 سے 6 بیٹیاں تقریباً ان کی تھیں, تو اس وقت جب کہ اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہیں کہ کوئی سہارا نہیں ہے, کس طرح سے زندگی آگے بڑھے گی, تمام باتیں, لیکن خدا پر توکل تھا, یقین تھا. اب معاملہ ان کا ہے کہ ان تک کے رسول اللہ کی طرف سے خواستگاری کی گئی, پیغام بھیجا گیا. تو ایک مرتبہ یہ پشو پیش میں پڑ گئیں کہ میرے پاس 6 بیٹیاں ہیں, ان کی ذمہ داری میرے سر پر ہے. میں اگر رسول اللہ رسول اللہ کے عقد میں اگر میں رسول اللہ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے سوچتی ہوں, تو پھر میری بیٹیوں کے حوالے سے رسول اللہ کو زحمت نہ ہو, ان کی سرپرستی بھی ان کے سر پر ہوگی, یہ ذمہ داریاں وہ لے لیں گے, تو انہیں بھی اذیت نہ ہو. تو یہ باتیں جو کشمکش ایک ان کے ذہن میں چل رہی تھیں, اس کا جواب بھی رسول اللہ نے بہت ہی خوشی کے ساتھ دیا ہے, اور انہیں ان کی بیٹیوں کے ساتھ قبول کیا ہے, اور زمانے کے سامنے پھر سے واضح کر دیا کہ ایک یتیم کی سرپرستی کرنا کتنا زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں اب تک کی کچھ بیویوں کا جو ہم نے ذکر کیا ہے, تو اس میں ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ جو بیوہ خاتون ہیں ان کے ساتھ اولادیں ان کی تھیں, اور ان یتیم بچوں کی سرپرستی رسول اللہ نے قبول کی ہے. ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ وہ رسول عربی جو کسی یتیم کو بے سہارا نہ دیکھ سکتا ہو, انہی کی بچی کو جب یتیم کیا گیا تو کس طرح کے مظالم جناب زہرا پر ڈھائے گئے. یہ امت کیا ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے پر آمادہ نہیں تھی کہ وہی رسول ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا, جنہوں نے ہمیشہ یتیموں کی اس طرح سے مدد کی کہ انہیں کبھی اپنے باپ کے نہ رہنے کا خیال نہ آیا. تو آج ان کی بچی جب اپنے باپ کے لیے رو رہی ہے, انہیں اذیت ہوتی ہے, تو اس وقت کم سے کم کوئی چلا آتا, کوئی تسلی دے دیتا, کوئی تشفی دے دیتا. لیکن معاملات اس کے برعکس دیکھے گئے. کہا گیا کہ روئے بھی نہ, بالکل رونے سے منع دی تھی, ظلم میں اضافہ کر دیا گیا, حقوق چھین لیے گئے, ان کی اولاد کو ان کے شکم میں شہید کر دیا گیا, کتنے مظالم ڈھائے گئے. وہی رسول کہ جو رحمت للعالمین تھا, وہی رسول جو یتیم پرور تھے, وہی رسول جو یتیموں سے محبت کرنے والے تھے, اور ہمیشہ بارہا آپ نے یہ لوگوں کو اس کے متعلق جو ہے بتایا ہے کہ ایک یتیم کی سرپرستی کتنا زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے. خود آپ کی ازواج کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں, بی بی سودا کو بھی جب اپنے عقد میں آپ نے قبول کیا ہے, تو اس طرح سے کہ ان کی بیٹیوں کی ذمہ داری, ان کی سرپرستی کو بھی آپ نے قبول کیا ہے, اور خوشی کے ساتھ اتنے جو بھی بچے جو بھی ان کے ازواج کے ساتھ آئے, ان کی بھی سرپرستی کو آپ نے بخوبی انجام دیا. بالکل جی. سسٹر, ہمارا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں, تو ان کی جتنی بیویاں تھیں اس میں کئی ساری جو خواتین تھیں ان کے بچے بھی تھے, یعنی کافی سارے بچوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا. تو یتیموں کا خیال کرنا, ان کا باپ بن کے رہنا, ان کے ساتھ مہربانی کرنا, اس کی کیا مثالیں ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے؟ کیونکہ زمانے کا طرز عمل تو یہ رہتا ہے کہ اگر ہم کسی کو قبول کر بھی لیں ان کے بچوں کے ساتھ, تو ان کا ایکسپینس اٹھانا ہمارے لیے بھاری لگتا ہے. اگر لڑکی ہو کسی کی, تو ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہم انہیں کہیں گے کہ لڑکی آپ اپنے مائکے چھوڑ کر آئیں, آپ یہاں نہیں لے آئیے گا, لڑکیوں کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے, ان کا خیال رکھنا بہت بھاری ہوتا ہے, ارے لڑکی ہے اس کی شادی کرانا پڑے گا, اس کا یہ خرچہ ہوگا. یہ تمام چیزیں آج معاشرہ, آج کا مسلمان دیکھتا ہے. لیکن اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں, تو ہمیں کیا مثال ملتی ہے؟ یہ مثالیں ہمارے لیے بالکل واضح, جس طرح سے ہم نے ابھی تک کی باتیں کی ہیں کہ اتنی جو بھی ازواج تھیں, زیادہ تر خواتین کے ساتھ بچوں کا, اور کہیں پر ایک بھی جملہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ رسول نے کہا ہو کہ نہیں ان بچوں کو کے ساتھ میں تمہیں قبول نہیں کروں گا, بلکہ ان بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ. بلکہ اگر کوئی خاتون کشمکش کا شکار ہو رہی ہیں, وہ سوچ رہی ہیں کہ پتہ نہیں بچوں کے ساتھ میں ان کی زندگی میں اگر شامل ہوتی ہوں, تو جیسے بی بی سودا بنت الزام 5 بیٹیاں ہیں, ہاں 5 سے 6 بیٹیاں ان کی تھیں, اور لیکن اس کشمکش کی شکار ہیں. لیکن اس کشمکش کو بھی رسول اللہ نے دور کیا ہے, اور یتیم پروری کی ہے, یتیموں کو اس طرح سے پالا ہے, ان کی سرپرستی کی ہے. جو ایک خاتون کا, ایک بیوی کا جو حق ہے وہ اس بیوی کو دیا, لیکن ساتھ ساتھ اس بیوی پر اگر ان کے بچوں کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کے لیے بھی آپ ساتھ دیتے رہیں ان خاتون کا. یہاں پر جو لوگ یہ الزامات لگاتے تھے نا رسول اللہ کی شخصیت پر شادی کے حوالے سے, تو اگر ایک رسول اللہ کی شخصیت کو جو اس طرح سے بنا کر جو جن کے پاس معلومات نہیں ہیں, لا علمی
علمی کی بنا پر جو کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے لا علمی ہے، تبھی علم ہوتا تو یہ سوال کبھی یہ الزامات نہیں ہوتے. تو اب وہ ایک مرتبہ دیکھیں کہ ایک مرد کے لیے خاتون، آج جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ ہم شادی تو کریں گے لیکن آپ کے بچوں کی ذمہ داری ہمیں نہیں اٹھانی، یا اگر بیٹی ہے تو ہم اسے جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ اسے اپنے مائکے ہی سپرد کر دیجئے. یہ تمام چیزیں آتی ہیں، لیکن رسول اللہ نے کہیں پر یہ جملہ نہیں کہا کہ میں ان بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا ہوں، بلکہ بخوبی بخوشی قبول کیا ہے، ذمہ داری کو انجام دیا ہے، اور بہترین ایک ماحول میں، ایک بہترین خوشگوار ماحول میں ان بچوں کو جینے کا حق دیا ہے. اور نہ صرف یہ، جس طرح سے آپ نے یتیم پروری کی ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، یہی اپنی حدیثوں کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچاتے رہے. بہت سی آیتیں قرآنی یتیموں کی جو ہے شفقت اور مہربانی کے اعتبار سے نازل ہوئیں، بہت سی حدیثیں اس اعتبار سے. میں یہاں پر رسول اللہ کی ایک حدیث کا ہی ذکر کرنا چاہوں گی کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے اور اس کے نان و نفقہ کا خیال رکھے، یعنی جو خرچے پانی کا اس کے خیال رکھے اور یتیم کی کفالت کرے، تو وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یعنی بہت بڑی بات ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں جوار معصومین میں جگہ خدا عنایت فرمائے، جوار رسول میں جگہ عنایت فرمائے، ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں باری الہ کہ ہمیں یہ مقام و منزلت دے. تو یہاں پر ایک موقع اللہ دے رہا ہے یتیم کی کفالت کے ذریعے سے کہ اگر کوئی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو اٹھاتا ہے، تو اب اس کے لیے بہترین کے نان و نفقہ، اس کا خرچہ پانی دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، تو وہ شخص جنت میں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوگا. میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جو ہم بارہا کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ پوری زندگی کیے گئے اچھے کام جو ہے انسان کے لیے پورے نہیں پڑتے ہیں، کہیں پر کوئی ایک ریاکاری یا کوئی ایسا معاملہ کہ وہ نیکیوں کو جو ہے جلا کر خاک کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہے کہ کوئی ایک اچھائی ہے، کوئی ایک نیکی ہے، اس کے ذریعے پوری زندگی کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو اس کی شدت کو پروردگار عالم یقیناً دیکھتا ہے کہ اس نیک عمل میں شدت کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ لگاؤ، خلوص اور محبت اور اٹینشن کے ساتھ انسان نے اس چیز کو انجام دیا ہے. تو لہٰذا یہاں پر ایک واقعہ اسی حوالے سے جب ہم بات یتیموں کی کر رہے ہیں، آج سماج میں ہم بہت سے ایسے دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، معاشرے میں تو سماج میں، سوسائٹی میں ایک بات کی بات ہے، ہم اپنے خاندان میں دیکھیں، کہیں پر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ خاندان میں کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس کا شوہر موجود نہیں ہے، جو بہت ہی زحمتوں کے ساتھ اپنے یتیم بچوں کو پال رہی ہے، کہ ہمیں خیال کیا اس کا بس اس وقت آتا ہے کہ جب فطرہ کی رقم ہمیں دینی ہوتی ہے، جب زیادہ تر یہ ہے کہ پورے سال میں بس زکوٰۃ فطرہ ہمیں دینا، تو خیال ہے چلو ٹھیک ہے انہیں دے دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ راشن بھروا دیں، راشن بھرا دیا. لیکن کتنی دفعہ ہے کہ ہم ان کی حال و خیریت لیتے رہتے ہیں کہ ہر مہینے یا 20 دن میں یا جو بھی. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان، ظاہر سی بات ہے آج کی اس دنیا کی زندگی میں بہت سے انسان کے اپنی خود کی ذمہ داریاں بچوں کی ہیں، لیکن جس طرح سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمام ذمہ داریاں ہماری ہیں، اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ یتیم کے لیے اگر مہربان ہو کر کے ہم سامنے آتے ہیں تو کتنا بڑا اجر و ثواب بھی تو اللہ دے رہا ہے کہ رسالت مآب کے ساتھ میں وہاں پر ہمیں موقع ملے گا. تو لہٰذا اب اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے تو انسان کو یقیناً تلاش کرنا ہے کہ خاندان میں اگر کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا یتیم بچہ ہے تو اس کے کام آئیں، اس کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس کے اسکول کی فیس کے اعتبار سے، کبھی اس کے لباس کے اعتبار سے، کبھی اس کے رہائش کے اعتبار سے، جتنا ہماری طرف سے بن سکتا ہے. اگر خاندان میں 10 لوگوں سے مل کر 10 لوگ ایسے ہیں الگ الگ فیملیز کی جن کے ذریعے خاندان بنتا ہے، کوئی ایک ایسا اس میں ہے، اگر 9 اس کی طرف سے اپنی یہ ذمہ داری کو انجام دیں تو کتنا خوبصورت ماحول ہوگا. وہ بچہ کس طرح سے بہترین ایک ماحول میں پل بڑھ جائے گا، معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور بہت بڑا اجر و ثواب مدد کرنے والے کے لیے بھی ہے. تو یہاں پر ایک مختصر کر کے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ شیخ بہائی کشکول میں لکھتے ہیں اور بہت سی دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ بصرہ کے اطراف میں ایک شخص مرا، اور مرنے کے بعد جب اس کا جنازہ موجود ہے تو اب کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں ہے، فقط اس کی زوجہ اس کے پاس موجود ہے. معاملہ یہ تھا کہ بہت گنہگار مشہور تھا، لوگوں کے درمیان تھا کہ بہت بڑا گنہگار ہے اور بہت گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اکثر و بیشتر شراب بھی پیتا ہے. تو لہٰذا اب اس کے مرنے کے بعد کوئی آمادہ بھی نہیں ہے کہ اس کا جنازہ اٹھائے، کوئی جنازہ پڑھے، اسے سپرد خاک کرے. مجبوراً اس کی جو بیوی تھی، 4 مزدور
بلایا اس نے، اور بلانے کے بعد اس نے اپنے شوہر کے جنازے کو اٹھایا اور لے کر کے قبرستان کی طرف روانہ ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی کوئی آمادہ نہیں ہے کہ نماز جنازہ پڑھے، سپرد خاک کرے۔ وہاں سے بھی اس نے جنازہ اٹھوایا اور شہر کے باہر ایک دوسرے قبرستان کی طرف بڑھی ہے۔ اب جب شہر کے باہر ایک دوسرے قبرستان کی طرف بڑھی تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک متقی پرہیزگار کوئی ایک شخص ہے جو گویا منتظر نظر آتے ہیں کہ کوئی جنازہ آ رہا ہے، اور جیسے ہی یہ جنازہ وہاں پر وہ مزدور لے جا کر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے شک میں یہاں پر آمادہ ہوں، مجھے اسی کام کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے اور اس کی نماز جنازہ مجھے پڑھانی ہے، اور صدا دیتے ہیں کہ اے لوگوں جمع ہو جاؤ۔ ان کی صدا پر ایک مرتبہ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، لوگ بہت سے دیکھ کر کے سمجھ رہے ہیں ارے یہ خاتون، یہ تو اس کا شوہر، تو یہ شوہر تو اس کا وہی مرد ہے کہ جو بڑا گنہگار ہے۔ اب دل ہی دل میں بہت سے افراد یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ ہم کیوں پڑھیں۔ بہرحال جب عالم دین نے کہا تو یہ لوگ ان کے پیچھے آ گئے اور ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، نماز جنازہ بھی ہوئی اور سپرد خاک بھی کیا گیا۔ اب اس مجمع نے پلٹ کر کے اس متقی پرہیزگار شخص سے پوچھا، سوال کیا کہ اتنا بڑا گنہگار انسان کوئی چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کا جنازہ کوئی اٹھائے یا کوئی اس کے جنازے میں شرکت کرے، تو لہٰذا اس موقع پر آپ نے یہ پہل کیوں کی اور اس طرح سے آپ آمادہ؟ تو یہ کہتے ہیں کہ دراصل مجھے حکم دیا گیا تھا، کل رات میں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ کل ایک جنازہ اس طرح سے صورتحال ہوگا، ایک خاتون ہوگی جس کے ساتھ کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا اور وہ مزدوروں کے سہارے سے یہاں ایک جنازہ لے کر آئے گی، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اسے سپرد خاک کرنے میں مدد کریں، تو لہٰذا میں نے اس کام کو انجام دیا۔ لیکن اب عالم دین نے پلٹ کر کے اسی خاتون سے سوال کیا کہ کوئی تو ایسا عمل ہوگا کہ جو انسان گنہگار اتنا مشہور ہے لیکن اس کے لیے پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہ لوگ آمادہ ہو جائیں، لوگ چلے جائیں۔ خاتون کہتی ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ سچ ہے کہ میرا شوہر بہت گنہگار ہے، اکثر و بیشتر شراب بھی پیتا تھا۔ کہا کوئی تو اچھائی ایسی ہوگی؟ کہتی ہے کہ میں اگر سوچتی ہوں تو گناہ اس کے بہت نظر آتے ہیں۔ کہا کچھ ایسی اچھائی؟ کہا اچھائی ہاں یہ میں یاد کر رہی ہوں کہ میرا یہ شوہر جو دن بھر گناہ میں ملوث رہتا تھا، اکثر شراب بھی پیتا تھا، لیکن جب صبح ہونے لگتی تھی، شراب کا نشہ اترنے لگتا تھا، اس کے بعد یہ زار و قطار رونا شروع کرتا، جاتا غسل کرتا، اس کے بعد آتا اپنے آپ کو آمادہ کرتا، نماز پڑھتا، خدا کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتا، توبہ کرتا، اور ایک بہت بڑا کام جو یہ انجام دیتا تھا کہ میرے گھر میں اس شوہر کا حکم تھا کہ ہمیشہ اگر آپ آ کر دیکھیں تو 2 سے 3 یتیم ہمیشہ موجود ہوتے تھے جن کی سرپرستی اس نے لے رکھی تھی، یعنی اس نے اس ذمہ داری کو اٹھایا تھا۔ یتیموں کو یہ تلاش کرتا تھا کہ اگر کوئی یتیم ہے اطراف میں یا آس پاس میں کہیں تو ان کی ذمہ داری کو یہ انجام دیتا، ان کی خرچے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا، ان یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہائش کا، ان کے لباس کا انتظام کرتا تھا۔ یہاں پر پورا مجمع سمجھ گیا کہ پروردگار عالم نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی زندگی کے گناہوں کو بخش دیا، اور اس کے لیے ایک شخص کو، ایک عابد کو، ایک زاہد کو یہ حکم دیا کہ اس کی نماز جنازہ کو انجام دیا جائے۔ تو یتیم پروری کہ جو ہم خود رسول اللہ کی ذات گرامی سے سیکھ رہے ہیں، اور ہر ایک معصومین کا یہ شیوا رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بہت مہربان رہیں، بہت شفیق رہیں۔ یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر امت مسلمہ میں سے ہیں تو یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی کا اظہار کریں۔ بے شک جی۔ ویورز آپ سے بھی بس آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری فیملیز میں کئی سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا، تاکہ اگر ہم اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہتے ہیں تو پھر یتیموں کی مدد کرنا سنت رسول بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔